جو تحریک ہے واقعی الیکشن دھاندلی زدہ الیکشن کے خلاف ہے یا کسی کی ایکسٹینشن کے لیے باتیں ہیں آپس میں گپ شپ لگایا کرو کبھی کبھی دفتر میں کم از کم مجھ جیسے آدمی کے ساتھ یہ سوال بتا دیجیے گا کہ حکومت اس وقت مسلسل اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ تجارت بہتر ہو رہی ہے، معاشی اشاریے جو ہے وہ بہتری کی جانب جا رہے ہیں، تو آپ اس پہ کیسی نظر خصوصاً پنجاب میں سر دیکھیں کیا ہے؟ دیکھیے حکومت ہو تو اس کا جاب ہوتا ہے، اپنا جاب کا احسان ہم پہ نہ ڈالیں جی. انٹیلیجنس ہے تو اس کا انٹیلیجنس کا جاب ہے، اس کا کوئی ڈپلومیٹ ہے تو ڈپلومیسی اس کا جاب ہے، حکومت ہے تو حکومت اس کا جاب ہے. تو یہ اتار چڑھاؤ اس کے معمول کے معاملات میں چلتا رہتا ہے، لیکن مجموعی طور پر دیکھنا ہے نا ہمیں کہ کیا آپ کے ملک میں ماضی کی کوئی ایسی پالیسیاں ہیں کہ جو ہم آگے لے جا کر اس سے ملک کو بچائیں اور طاقتور بنائیں. کیا آج ہم نے کوئی طویل المدت ایسی پالیسیاں دی ہیں کہ ہم اپنا بجٹ آگے بنا سکیں گے؟ ہمارا بجٹ اس وقت FATF کے ہاتھ میں ہے، IMF کے ہاتھ میں ہے، ورلڈ بینک کے ہاتھ میں ہے. انہی لوگوں نے آپ کے بجٹ بنانے ہیں اور ان کو سکور کر رہی، وہ تحفظ دے گی ان کو، اور اسمبلی بے بس ہوگی اور قانون سازی کرے گی. اچھا مولانا صاحب وسیع تر مفاد میں آپ عمران خان صاحب سے بھی مل سکتے ہیں یا ان کو شامل ہونے کی دعوت دے سکتے ہیں؟ دیکھیے ہر چیز باوقار انداز سے ہو، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 10 12 13 سال ہم ایک دوسرے کے بڑے مد مقابل رہے ہیں اور ہمارے بڑے تحفظات ہیں، اور ان کو اگر دور کیا جاتا ہے تو ہم سیاسی لوگ ہیں، مذاکرات سے بھی انکار نہیں کریں گے، اور مذاکرات کے لیے اگر ماحول بنتا ہے تو اس کی بھی حوصلہ افزائی کریں گے. ہم کوئی مستقل جھگڑے اور جنگ اور تلخیاں اس کو باقی رکھنا نہ ملک کے مفاد میں سمجھتے ہیں نہ ہماری سوسائٹی کے مفاد میں ہے. آپ کی طرف سے عمران خان کے لیے جی آپ کی طرف سے سر اوپن ہے عمران خان کے لیے سر، یہ ذرا واضح کیجیے گا کیا اگر آپ کو ضرورت پڑتی ہے یا آپ حضرت میرے پاس ان کے 2 وفود آئے ہیں، اس کے باوجود ان کے لوگ جو ہیں وہ مجھے مسلسل مل رہے ہیں، چاہے آف دی ریکارڈ مل رہے ہیں یا میڈیا کے سامنے مل رہے ہیں تو ملتے ہیں، اور یہی گفتگو چل رہی ہے کہ ہم کس طرح آپس کی جو تحفظات ہیں ان کو دور کرنے کے لیے ماحول بنائیں. مولانا صاحب ایک ہے کہ آپ کا جو بھی موقف ہوتا ہے وہ بڑا تحریک چلانے جا رہے ہیں دھاندلی کے خلاف، کیا آپ نے جو افغانستان کے خلاف ایک آواز اٹھائی کہ افغانستان کے ساتھ تعلقات بہتر ہونے چاہیے، اس کا نشانہ بنایا گیا آپ کو جو الیکشن ہرایا گیا جس کے خلاف آپ تحریک بھی چلانے جا رہے ہیں؟ یہ تو تجزیہ کرنا پڑتا ہے. کیا افغانستان میں امارت اسلامیہ امریکہ کے لیے واقعی قابل قبول ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہر قیمت پر ان کو کمزور کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں، اور کمزور کرنے کے لیے ان کے پاس پاکستان جیسا مفید ٹول اور نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر ہم حماس کی بات کرتے ہیں، امریکہ اور مغرب کی نظر وہ ایک دہشت گرد تنظیم ہے. امارت اسلامیہ بھی ابھی تک ان کے نزدیک دہشت گرد تنظیم ہے، ابھی وہ بلیک لسٹ سے نہیں نکلے ہیں جی. اب جب میں ان کے پاس جاؤں گا اور پاکستان کے تعلقات کی بہتری کے لیے جاؤں گا، یا میں جاؤں گا اور فلسطین کے ساتھ یکجہتی کے لیے میں جاؤں گا، تو یہ ان کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ اس کے بالکل متصادم ہے. تو ظاہر ہے کہ پاکستان کی سیاست پر جب امریکہ اثر انداز ہوگا تو یہ چیزیں جو ہیں آپ اس کا تجزیہ کریں کہ کیا ہمیں نقصان پہنچانے میں ان کا بینیفٹ ہے یا نہیں. مولانا صاحب حکومت بھی گرینڈ ڈائیلاگ کی بات کر رہی ہے، رانا ثناء اللہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو رہا ہونا چاہیے، میاں محمد نواز شریف بھی یہی چاہتے ہیں. تو اگر حکومت گرینڈ ڈائیلاگ کو آگے بڑھاتی ہے تو آپ اس کا حصہ بنیں گے یا صرف تحریک انصاف سے بات کریں گے؟ دیکھیے اس پہ ذرا وقت کا انتظار کرنا چاہیے، ہر بات وقت سے پہلے کہنا ذرا مناسب نہیں. مولانا صاحب جیسے بھی آپ نے فرمایا کہ 10-12 سال کی تلخیاں تھیں اور اب آپ سیاسی طور پہ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی لوگ دروازے کھلے رکھتے ہیں، تو جو سب سے زیادہ پچھلے 7-8 سالوں میں آپ کی طرف سے جو الزام ہوتا تھا وہ کہتا کہ یہ یہودی لابی ہے. تو جب یہ سیاسی تلخیاں ختم ہوں گی تو آپ ان کو یہودی لابی سے دوبارہ مسلمان لابی میں کیسے لے کے آئیں گے؟ ایک بات ذہن میں رکھیں، اگر ہم نے بر صغیر کی سیاست میں کسی کو انگریز کا ایجنٹ کہا ہے یا ہم نے عالمی سطح پر کسی کو امریکی ایجنٹ کہا ہے تو یہ عنوان ہے، یہ گالی نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ جو عالمی سطح پر ایک ورلڈ وائڈ جو اکنامک نیٹ ورک ہے اور اس کے اوپر جو جوش کا ایک بالادستی ہے، جب میں دیکھوں گا کہ میرے ملک کو بھی اس نیٹ ورک کے اندر ڈالا جا رہا ہے اور یہاں پر میں سود کے خاتمے کی بات کرتا ہوں اور میں مکمل طور پر عالمی سطح پر سودی نظام کے اندر جا رہا ہوں،
उनकी मईशत के उसूलों के मुताबिक चलूँगा तो इससे मेरा इख्तलाफ होगा। अब इस इख्तलाफ का उन्वान अगर ये है कि यहूदी एजेंट, तो इसको गाली क्यों कहा गया? उसको संजीदगी से लेना चाहिए था, मुझसे पूछना चाहिए था कि आप ये बात क्यों कह रहे हैं। अगर मैं कहता हूँ कि कादियानियों को दोबारा मुस्लिम स्टेटस पाकिस्तान में देना ये मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बजाय इसके कि आप मुझे उसके बदले में गालियाँ दें, आप मुझे मुतमईन करें मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ, मेरे पीछे कुछ लोग हैं, उनकी एक सोच है, उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मैं उनके नुमाइंदा। आपको बताएं कि इस वक्त मुल्तान में मौलाना फजलुर रहमान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, जिसमें उनका कहना है कि 2018 में पीटीआई के साथ ज़ाती दुश्मनी नहीं थी, ये कमज़ोर असम्बली है, पीपी हुकूमत का हिस्सा नहीं, मौजूदा हालात में हुकूमत डिलीवर नहीं कर सकती, कौम नहीं उठेगी, वोट को तहफ़्फ़ुज़ नहीं फराम करेगी तो मुसलसल ग़ुलामी की तरफ जा रहे हैं। पार्लियामेंट आइन की हुक्मरान है और इदारे की शक्ल इख्तियार कर ले तो काबिल कबूल नहीं। मैं समझता हूँ हुकूमत नहीं, कुछ लोगों को अच्छे ओहदे मिल गए हैं जो इंजॉय करते रहेंगे। कौम हमारे साथ खड़ी है और इंशाअल्लाह रहेगी। एजेंडा है और आपके मुफाद के लिए है, कुछ तो करना पड़ेगा ना जी। तो ये चीज़ें जो है इनको सियासी तौर पर हम ले रहे हैं, और आज जब उनके लोग आए